وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات گرامی، سامعین کرام، ابھی جن آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ بقرہ کی 4 اور 5 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 3 آیات کی تفسیر پچھلے ہفتے بیان کی جا چکی۔ ان کا خلاصہ یہ تھا کہ سورہ بقرہ کی شروعات حروف مقطعات سے کی گئی، یعنی وہ حروف جن کا تلفظ الگ الگ کیا جاتا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات وہ ہیں جن پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، البتہ اس کا مفہوم ہمیں نہیں بتایا گیا۔ یہ اللہ اور رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ قرآن کریم کی شروعات 29 سورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی، جیسے یہاں ہے الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں۔ کہیں صرف ایک حرف ہوتا ہے، جیسے نون والقلم وما یسطرون، کہیں 2 حروف ہوتے ہیں اور کہیں 3 حروف ہوتے ہیں، کہیں 4 حروف ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 5 حروف، کاف ہا یا عین صاد۔ ٹھیک ہے، تو سب کی مثالیں آ گئی۔ نون والقلم وما یسطرون 1 حرف، طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى 2 حرف، طا اور ہا۔ اور یہاں پہ الف لام میم 3 حروف، الف لام میم را 4 حروف، اور کاف ہا یا عین صاد 5 حروف۔ تو حروف مقطعات کم از کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 5۔ قرآن کریم کی 29 سورتوں کی شروعات کس سے کی گئی ہے؟ حروف مقطعات سے کی گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ عظیم کتاب، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، نہ اس کے نازل ہونے میں، نہ اس کے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہونے میں، اور نہ اس کے وحی ہونے میں، اور یہ عربی زبان میں نازل کی گئی ہے تو نہ اس کی فصاحت میں کوئی شک ہے، نہ اس کی بلاغت میں کوئی شک ہے، نہ اس کے معانی اور مضامین کی پختگی میں کوئی فرق ہے۔ دنیا میں ترقی ہوتی ہے، خاص طور پہ سائنس کی بڑی ترقیات ہر زمانے میں ہو رہی، تو سائنس کے اصول اٹل نہیں ہیں۔ آج کوئی تحقیق ہوئی اور کل وہ تحقیق بدل جائے گی۔
لیکن قربان جائیے اللہ کے کلام پہ کہ اس کے اندر جو صداقت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، آج بھی اس کے اندر اتنی ہی صداقت ہے اور قیامت تک اتنی ہی صداقت رہے گی۔ تو معانی کے پختگی میں قرآن کریم نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ وہ پتھر کی لکیر ہے، پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے، لیکن اللہ کا فرمایا ہوا وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول خدا، فرمان رسول، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل فرمایا اور آپ نے امت کو بتایا۔ تو اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم کو ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالی نے جو قرآن کریم میں فرمایا وہ برحق ہے۔ اگر اس میں سے کوئی بات وقتی طور پہ ہم کو نہ سمجھ میں آئے، مثلا کسی نے کچھ پوچھ دیا، کوئی اعتراض کر دیا اور آپ کے پاس اس وقت جواب نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ شک و شبہ میں مبتلا ہو جائیں، آپ اس کے ہاں میں ہاں منا رہیں۔ آپ کہیں کہ اللہ نے جو قرآن کریم میں فرمایا وہی سچ ہے، اور آپ جو کچھ فرما رہے ہیں ہم اس کی تحقیق کریں گے، ہم اسکالر سے ملیں گے، ہر فن کا ماہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو جس فن کا ماہر ہے اس سے معلوم کریں گے، آپ کے شبہات کو پیش کریں گے اور ہم اس کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طریقے سے ایمان و یقین رکھنا، جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آپ کے سامنے آئے تو آپ سر جھکا لیں کہ جو اللہ نے فرمایا وہی سچ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی سچ ہے، وہی کامیابی کی راہ ہے، وہی ہدایت کی راہ ہے، وہی نجات کی راہ ہے، وہی ترقی کی راہ ہے۔ اگرچہ ہم اس پہ عمل نہیں کر پا رہے، یہ اپنی کوتاہی، یہ اپنی غلطی ہے، تو یہ ہونا چاہیے لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، گائیڈ بک ہے، منزل تک پہنچانے والی ہے، منزل دکھانے والی ہے، محبت و شفقت کے ساتھ خیر اور شر کی راہوں کو واضح کرنے والی، ھدی للمتقین۔ ہدایت یوں تو قرآن کریم کی پوری دنیا کے لیے، ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگوں کے لیے، دنیا کے تمام مذاہب کے لیے۔ آئیں تشریف لائیں، آگے کی نشست خالی۔ دنیا کے تمام مذاہب کے لیے، جو کسی مذہب کو نہیں مانتا اس کے لیے، ھدی للناس۔ یہ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کس کا دعویٰ ہے؟ اللہ کا دعویٰ ہے۔ یہ کس کا دعویٰ ہے؟ اللہ کے رسول کا دعویٰ ہے۔ یہ دعویٰ کہاں ہے؟ قرآن کریم میں، ھدی للناس۔ یہ قرآن ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، منزل دکھانے والی، منزل تک پہنچانے والی جو کتاب ہے یقینی، وہ یہی قرآن کریم۔ لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ اس سے فائدہ ہم اٹھاتے ہیں، آپ اٹھاتے ہیں، ایمان والے اٹھاتے ہیں، جو اس راستے پر چلتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں، جو اس راستے کو ترک کر دیتے ہیں وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اسی لیے فرمایا ھدی للمتقین کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے، اللہ سے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، رب سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل فائدہ انہیں ملتا ہے چونکہ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں،
اور جو صرف سنا، اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا، انہیں پورا فائدہ نہیں ملتا، لیکن فائدہ انہیں بھی ملتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ تاثیر ہے کہ یوں بھی آپ سنیں تو یہ فائدے سے خالی نہیں۔ اس کے الفاظ کی تلاوت آپ کوئی معنی نہیں سمجھ رہے، پھر بھی اس کے الفاظ کی تلاوت میں بھی ایک سکون ہے، ایک اطمینان ہے، ایک راحت ہے، قلب کا سکون ہے، اور ثواب تو الگ ملتا ہے۔ اور اگر اس کو پڑھا جائے ترجمہ سمجھ کر کے، مفہوم کو سمجھ کر کے، تو پھر کیا کہنا۔ اگر مفہوم سمجھ کر کے پڑھا جائے تو تقشعر منہ الجلود، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایمان والوں کی صفت یہ بتائی گئی کہ جب قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ تو اگر قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو بڑی خوبی کی بات ہے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تب بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ہمیں یہ ذوق بنانا چاہیے کہ ہمارے ایمان میں بھی بڑھوتری ہو جائے۔ یہ جو مجلس ہے درس قرآن ہفتے میں صرف ایک مرتبہ نصیب ہوتا ہے، تو اس کے لیے اہتمام ہونا چاہیے۔ پہلے سے تیار رہیں، آدھا گھنٹہ پہلے سے سارا کام چھوڑ کر کے کہ اب کہاں جانا ہے، ایمان کو بڑھانے کے لیے جانا ہے، اللہ کی کتاب کے سائے میں جانا ہے، اللہ کی کتاب کے سائے میں، یعنی اللہ کی رحمت کے سائے میں۔ اللہ کی رحمت کا مجموعہ کون سی کتاب ہے؟ یہی اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے۔ لہذا ہمیں مکمل یقین کے ساتھ کہ یہی کتاب جو اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہی اللہ کی رسی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، القرآن الکریم ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن کریم ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی، لہذا اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ ھدی للمتقین۔ اب متقی کی صفت کیا ہے؟ متقی کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالی یہ قرآن کریم کے ذریعے جو سماج تیار کرنا چاہتا ہے، جس میں تقوی والی صفات ہوں، پرہیزگار افراد ہوں اس سماج میں، اس کی بنیادی خوبیاں کیا ہیں؟ تو سب سے بنیادی خوبی کی جانب توجہ دلائی گئی، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو بغیر دیکھے ابدی حقائق پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے نبیوں پر، آخرت کے دن پر، جنت پہ، جہنم پہ، حوض کوثر پہ، پل صراط پہ، ان تمام چیزوں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کو سوائے اللہ کی کتاب کے ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، اس کتاب کو نازل ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں بتایا گیا اور ہم نے مانا۔ تو ان تمام چیزوں پر جو ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ایمان بالغیب ہے، غائبانہ ایمان ہے، بغیر دیکھے۔ مطلب حقیقت صرف وہ نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑی حقیقت وہ ہے جو ہمارے نظروں سے چھپی ہوئی ہے۔ اللہ ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے فرشتے ہر وقت موجود ہیں، اس مجلس میں موجود ہیں، ہمارا ایمان ہے نا۔
فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. کس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں؟ جس مجلس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن کا درس ہوتا ہے. یتدارسون، درس کا لفظ میں نے آپ کو بتایا کہ اصل میں یہ حدیث کہ فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص مجلس میں تذکرہ کرتے ہیں. کس کے لیے؟ جس میں قرآن کا درس ہوتا ہے، درس قرآن کے لیے. باقی اور کسی مجلس میں تو وہ مجازن ہے. حقیقتاً کس مجلس کے لیے ہے؟ اس مجلس کے لیے. تو اس مجلس میں بھی فرشتے موجود ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم دیکھ تو نہیں رہے ہیں. اللہ کی قدرت یہاں موجود ہے، اللہ کا علم یہاں موجود ہے، اللہ کی صفات یہاں موجود ہے. اللہ کے ہمارے قلوب اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، لیکن ہم دیکھ تو نہیں رہے. بزرگوں، تو اسی لیے جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں یہی صرف یقینی نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ یقینی وہ ہے جو ہم نہیں دیکھ رہے. قیامت کا آنا، آخرت کی زندگی اور مرنے کے بعد والی زندگی اور اس کے تمام حقائق، ان سب کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں. کیسا ایمان؟ غائبانہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ کن کا ایمان سب سے بہتر ہے، تو صحابہ نے کئی جوابات دیے. اس میں ایک یہ تھا کہ آپ کے سامنے جو حضرات موجود ہیں اور وہ ایمان رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لکم لا تؤمنون، آپ لوگوں کے لیے کیا عذر ہے کہ آپ ایمان نہیں لائیں؟ آپ اللہ کی کتاب نازل ہو رہی، اللہ کے رسول سامنے، ساری حجت تام ہے، اس لیے کوئی عذر کی بات نہیں ہے. اصل قابل تعریف ایمان ان لوگوں کا جو بعد میں آئیں گے اور سن کر یقین کریں گے، غائبانہ یقین کریں گے. تو ایمان بالغیب یہ بہت بڑی طاقت ہے، اور ہمیں اس طرح کے امور میں جو ایمانی امور ہے اس کے دلائل کو تو ہم جانتے ہیں اور اس کی حکمتوں کو اور مصلحتوں کو، لیکن اگر کبھی ایسا پرابلم ہو جائے کسی چیز کے بارے میں، کوئی کنفیوژن میں ڈالے، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت کہنا ہے کہ ہم بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں، ہم بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں، چونکہ ہم تو غائبانہ تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. یہ اپنے ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے. ورنہ بڑے سے بڑے فلسفی نے دلائل قائم کیے اور دوسرے فلسفی نے اس دلیل کو کاٹ دیا، چاہے حقیقتاً نہ کاٹے لیکن سامنے تو چپ کرا دیا. تو کسی کے چپ کرا دینے سے کوئی چیز حقیقت ختم نہیں ہو جاتی ہے یا کنڈم نہیں ہو جاتی. اس لیے ہمیں اس چیز پر یقین رکھنا چاہیے. اور یہ لوگ جو شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، کئی ملحدین بیٹھے ہوئے. ملحد مطلب جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جس نے کجی اور گمراہی کی راہ اختیار کی اور دوسرے کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہے. بس ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ فتنہ کے اس زمانے میں اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اور ایمان کی حفاظت اللہ کے رب العالمین کی طرف سے کیسے اور کب ہوگی؟ جب ہم قرآن کریم سے جڑیں گے. اس سے جڑ کے جو رہے گا اللہ کی طرف سے غیر معمولی اس کی حفاظت بھی ہوگی، اس پہ رحمتیں بھی نازل ہوں گی، برکتیں بھی نازل ہوں گی. قرآن کریم کی برکتوں کا مشاہدہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور اس فقیر نے بھی کیا ہے، اور اتنی برکتیں ہیں اور اتنے اللہ کے احسانات ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے. اسی لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے لیے ہمارے زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی کتاب کو بنا دے. بزرگوں، تو الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلا معاملہ ایمان، اور ایمان بالغیب رکھتے تمام چیزوں پہ، اللہ پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کے نبیوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اور
آخرت کے دن پر اور تقدیر، اچھی بری تقدیر پر، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جو ایمانیات میں داخل ہیں، ان سب پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ وہ ہے اپنی ذات اور صفات کے ساتھ۔ تو اللہ کی صفات ہمیں کیسے معلوم ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں بتایا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ یہ چیز بھی کیا ہے؟ غائبانہ ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ نے جو بھی حکم دیا ان سب کے اوپر۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمان رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ بھائی اب دل صاف ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن نظر بھی تو آنا چاہیے نا کچھ۔ کہا ہم دکھاوے والا کام نہیں کرتے۔ ارے دکھاوا والا کام بھی کرنا پڑے گا۔ اندر کیا ہے کون دیکھایا؟ اندر کی چیز تو اندر ہے نا، باہر کی چیز یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ نماز قائم کیجیے۔ آج کل ایک سے ایک سنیے گا، ایک سے ایک بقرات لوگ ہیں، ایک سے ایک فقیت بھی ہے۔ جب آپ انہیں نماز کی ارے دل صاف ہونا چاہیے، تو دل صاف ہے یا دل کالا ہو چکا ہے یہ کون جانتا؟ یہ تو ہم اوپر سے دیکھیں گے تو پتہ تو نہیں چلے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک پہچان بنا دی، وہ کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ متقیوں کی سب سے بڑی علامت یہ۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے کہ ہم تو بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم تو ملت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم قوم کی حفاظت کرتے ہیں، ہم مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو خوب سمجھا جب آپ کیا تھے؟ امیر المؤمنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، اور اس وقت آپ کی حکومت تھی ایک بڑے خطے ارض پہ۔ تو آپ نے ایک سرکلر جاری کیا کہ ظاہر ہے کہ حکومت چلے گی تو اس میں جو ہے گورنر ہوگا، آفیسران ہوں گے، مال کا آفیسر الگ ہوگا، تنظیمی آفیسر الگ ہوگا، زکوٰۃ وصول کرنے والا آفیسر الگ ہوگا، اور جسٹس فراہم کرنے والا آفیسر جن کو قاضی کہا جاتا ہے وہ الگ ہوگا، اس کے پھر منشی ہوں گے، کاتب ہوں گے۔ تو یہ بہت سارے آفیسران ہوئے ہر جگہ، ہر چھوٹی سی جگہ پہ بہت سارے آفیسر، گورنمنٹ چلانے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے۔ تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ لوگ مختلف بہانے بنا کر کے نماز چھوڑتے ہیں۔ مختلف بہانے بنا کے کیا کرتے ہیں؟ نماز چھوڑتے ہیں۔ تو انہوں نے حکم جاری کیا پورے عالم اسلام کے لیے، اپنے قلم رو میں ہر ایک کے لیے عام فرمان کہ ان من اہم امورکم الصلاۃ، کہ تمہارا سب سے بڑا کام، تمہارا سب سے بڑا ایشو جو ہے نماز قائم کرنا۔ تو ان کے رخ کو ہی چینج کیا۔ کوئی سوچ رہے تھے کہ انصاف فراہم کرنا، کوئی سوچ رہے تھے کہ وہ چور کا ہاتھ کاٹ دینا ہے، ٹھیک ہے، ظالم کے پنجے مروڑ دینا ہے، زکوٰۃ وصول کر لینا ہے، انصاف کو قائم کر دینا ہے، اور یہ کر دینا وہ کر دینا۔ یہاں کہا کہ سب سے بڑا کام نماز قائم کرنا ہے۔ اس کے بعد تمہارا وہ کام ہے جو تمہارے سپرد کیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی نماز کو چھوڑنے والا ہے، نماز میں کوتاہی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے سارے کام میں کوتاہی کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے سارے کام میں کوتاہی کرتا ہے، اور تمام کاموں کی کوتاہی کو اللہ رب العالمین، جو وقتی کوتاہیاں ہیں، اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ اس کو معاف کر دیں، لیکن نماز کو ضائع کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کے تمام حقوق میں وہ کٹوتی کرے گا۔
تو ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، یہ شیطان کا فریب ہے۔ اس لیے جو شخص، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ نماز کا پابند ہوگا وہ اپنے سارے کاموں میں، پڑھنے میں، لکھنے میں، ریسرچ میں، مطالعے میں، تحقیق میں، کالج جانے میں، ایگزام دینے میں، ساری چیزوں میں ایکٹیو ہوگا۔ اور جو یہاں پہ ڈنڈی مارے گا نماز میں، تو باقی چیزوں میں ڈنڈی مارنے سے اس کو کون روک سکتا ہے؟ اس لیے سب سے پہلی علامت بتائی گئی یقیمون الصلاۃ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ تعالی ایک تو جسمانی عبادت کا حکم فرما رہے ہیں، اور ایک جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالی نے آپ کو عطا کیا ہے، ان سب کے بارے میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو کچھ بھی رزق عطا کیا ہے، جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے، اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جسم کے تھکا دینے کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جیب سے مال نکالنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ نفس کی بخیلی ہے۔ ضروری سے ضروری کام میں بھی وہ بخل کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنا کام، بال بچوں کا کام، ملت کا کام، دین کا کام، سماج کا کام، یہ تمام کام ایسے ہیں جن کے لیے مال خرچ کرنے کی وقتاً فوقتاً ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن جو بخیل ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز میں بخیل ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کی بخالت جو ہے وہ عقل مند ہوتی، وہ بیوی اور بال بچوں کے لیے تو وہ لاکھوں خرچ کر سکتا ہے، لیکن ملت اور سماج اور دینی امور کے لیے چند ہزار کرنے میں اس کو بخار لگنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوگا، نماز بھی قائم کرنی ہوگی، اور نماز کے قیام کے ساتھ اور کیا کرنا ہوگا؟ جو کچھ بھی ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہوگا۔ جو کچھ بھی ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے کیا کرنا ہوگا؟ خرچ کرنا ہوگا، تب جا کے تقوی والی زندگی آئے گی۔ یہاں تک تو یہ 4 آیات ہو گئی، 3 آیات۔ آج جو تلاوت کی گئی ہے وہ 4تھی آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ وہ آیت کریمہ ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے، اور اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے، اور آخرت پہ وہ مکمل یقین رکھتے۔ اور پھر دیکھیں اس کا ترجمہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ 3 چیزیں، ایک ہے یؤمنون بالغیب، پہلے بتایا گیا، یعنی اجمالی طور پہ ایمان بالغیب میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ ایمان بالغیب میں یہ تمام، لیکن چونکہ ان تمام ایمانی اور عقیدے کے ضمن میں کتاب پر ایمان لانا بہت مضبوط چیز ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک زندہ جاوید معجزہ کی شکل میں یہی قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، اس لیے اس کو الگ سے ذکر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ اے نبی، آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے، آپ پر جو کتاب نازل کی گئی، آپ دیکھیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا گیا. آپ سامنے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ سے خطاب کر رہے ہیں. حالانکہ سورہ فاتحہ میں بھی تذکرہ آیا جب ہم نے دعا کی صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ عطا فرمائیے جس پہ آپ کا انعام ہوا ہے. تو انعام سب سے بڑا انعام کن پر ہوا ہے؟ نبیوں پر ہوا ہے، اور نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ سورہ بقرہ ہے، اس میں باضابطہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا گیا اور کہا گیا کہ اے نبی، آپ پر جو کتاب نازل کی گئی، کون سی کتاب؟ قرآن کریم. اس کی اہمیت ہے، حالانکہ یؤمنون بالغیب میں یہ شامل ہے، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر باضابطہ یہاں پہ اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو کتاب آپ پہ نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے قبل انبیاء تشریف لائے ان کو جو کتابیں دی گئی ہیں، چاہے چھوٹی کتاب ہو چاہے بڑی کتاب ہو، جو بڑی کتاب ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کتاب کہتے ہیں. جیسے کہ تورات، زبور، انجیل، یہ 3 کتابیں بڑی بڑی کتابیں. اور اس کے علاوہ کچھ صحیفے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ. سبح اسم ربک الاعلی کے اخیر میں ہے نا، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم کے صحیفے. تو یہ صحیفے مختصر کتابیں عام طور پہ نبیوں کو دی گئی. قرآن کریم میں کہیں تذکرہ آیا ہے اور کہیں پہ تذکرہ نہیں آیا. تو اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ بھی فرمایا کہ آپ پہ جو کتاب نازل کی گئی ہے اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. کیا کیا ایمان رکھتے ہیں؟ کیا کیا یقین رکھتے ہیں؟ کہ اللہ نے ہماری نجات اس کتاب پہ عمل کرنے میں رکھی. اللہ تعالیٰ نے ہماری نجات اس کتاب پہ عمل، اس کا ہر حرف سچا ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح امت کو بتا دیا. امت کی نجات، اس کی کامیابی، اس کی فلاح کس میں ہے؟ قرآن کریم کے اوپر عمل پیرا ہونے میں، قرآن کریم سے جڑنے میں. یہ اس کتاب پر یہ ایمان رکھتے ہیں. اور پچھلی کتابوں پر بھی، جس نبی کو بھی کتاب دی گئی اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جو کتابیں نازل کی وہ اللہ کی طرف سے جو کتابیں تھی وہ سچی تھی، وہ کتابیں سچی تھی، اس میں سچائی تھی. لیکن یہ تو ایمان کا تقاضا ہو، عمل کا تقاضا صرف قرآن کریم کے ساتھ، کیونکہ قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد وہ تمام کتابیں کیا ہو گئیں؟ منسوخ ہو گئیں. کیا ہو گئیں؟ وہ منسوخ ہو گئیں. اب ان پر عمل نہیں ہوگا، عمل ہوگا تو صرف قرآن کریم پر. البتہ معلومات کی حد تک، وہ معلومات جو بائبل میں ہے، وہ معلومات جو تلمود میں ہے، وہ معلومات جو ان کی یہودیوں اور عیسائیوں اور اس سے پہلے کے لوگوں کی کتابوں میں ہیں، وہ معلومات جو قرآن کریم کے مطابق ہو وہ قبول کی جائے گی، اور جو اس سے ٹکراتی ہوئی ہوں ان کو قبول نہیں کیا جائے گا. ان کتابوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے عصمت انبیاء کا عقیدہ ڈیمیج ہوتا ہے. عصمت انبیاء کیا ہے؟ یعنی ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جتنے نبی دنیا میں آئے وہ سب کے سب سچے تھے، اچھے تھے، گناہوں سے پاک تھے. وہ سب کے سب کیا تھے؟ گناہوں سے پاک تھے. انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا. لہٰذا اگر تلمود میں اور بائبل میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جس سے نبی کی توہین ہوتی ہے، نبی کی تنقیص ہوتی ہے، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. ایسی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں تحریف ہو چکی. خود قرآن کریم نے فرمایا یحرفون الکلم، کہ وہ آیات کو بدلتے، وہ آیات کو بدلتے ہیں. تو لہٰذا اس کے اوپر بدلی ہوئی چیز پر ہم ایمان نہیں رکھ سکتے. جو اللہ نے نازل کیا تھا وہ سچی تھی. البتہ وہ چیزیں
جو معلومات کے قبیل سے ہوں، اس کے اندر کوئی ایکسٹرا معلومات مل جائے تو ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم نے کئی نبیوں کا تذکرہ کیا، لیکن اس میں زمانی ترتیب کیا ہے کہ پہلے کون نبی ہیں اور اس کے بعد کون ہیں، کون کن کے نسل سے ہیں، کس علاقے کے ہیں، کہاں ان کا، تو یہ جو تفصیلات ملتی ہیں یہ قرآن کریم میں نہیں۔ یہ کہاں ہے؟ یہ تورات میں ہے، ٹھیک ہے، زبور میں ہے یا انجیل میں ہے، تو وہ چیزیں ہم لے سکتے ہیں جب تک کہ وہ قرآن سے ٹکراتا ہوا نہ ہو۔ انبیاء کے عصمت کا جو عقیدہ ہے اس کو ڈیمیج کرنے والا نہ ہو، اسلامی اصول سے ٹکراتی ہوئی باتیں نہیں ہوں، تب ہم ان کو لے سکتے ہیں۔ یہ آپ جب تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو بہت سارے مفسرین کو دیکھیں گے کہ وہ جو ہے بائبل سے باتیں نقل کرتے ہیں۔ ہمارے انڈیا میں بھی اردو زبان میں کئی لوگوں نے تفسیریں لکھی۔ بعض حضرات کا معمول یہ ہے کہ بالکل احتیاط کرتے ہیں، بالکل اس کا حوالہ تک نہیں دیتے ہیں، اور بعض لوگ ہیں جیسے مفسرین میں حضرت مفتی شفیع صاحب جن کی معارف القرآن ہے، وہ عام طور پہ اس کا حوالہ تک بھی نہیں دیتے الا ماشاء اللہ، اور ان کے بالمقابل مولانا ابو الاعلی مودودی ہیں تو اکثر وہ حوالے دیتے ہیں بائبل کا۔ تو اپنا ذوق ہے، حوالہ اسی حد تک معتبر ہے جو قرآن کریم اور احادیث کی معلومات سے متعارض اور متصادم نہ ہو۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ ایمان ہم نے ان ساری چیزوں پہ رکھا، اور ایمان اور اس کے بعد یوقنون یقین، تو آخرت کا جو یقین ہے وہ ہمیں عمل کے اوپر آمادہ کرتا ہے۔ آخرت کا یقین وہ انقلابی جذبہ ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے، تم جو کام کر رہے ہو یہ یوں ہی نہیں جانے والا، اس کا انعام ملے گا۔ تم جو اپنی خواہشات کو قربان کر رہے ہو دین کے احکامات کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول کے منشا کے اوپر، تو ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اس کا اجر نہ ملے، ایک ایک نیکی کا تمہیں اجر ملے گا۔ تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہو اس کا وہ انعام اور پھل پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہو اس کی سزا پائے گا۔ تو انسان کبھی برائی کی راہ کے قریب بھی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو عمل پہ ابھارنے والا کون سا عقیدہ ہے؟ آخرت کا عقیدہ۔ قیامت میں آخرت کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کی تعبیر کے لیے قرآن کریم میں بہت سارے الفاظ استعمال کیے گئے، اسی کو عقبہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے دار القرار بھی کہتے ہیں، دار الحیوان بھی کہتے ہیں، یعنی ہمیشہ کی زندگی۔ وہ ہمیشہ کی زندگی اور یہ چند روزہ زندگی، اس کو دنیا کہتے ہیں، دنیا کے معنی قریبی زندگی، اور آخرت اس کے بعد والی زندگی۔ تو یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد حقیقی زندگی آنی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں دائمی نعمتیں ہوں گی جو کبھی نہیں چھینی جائیں گی۔ اور دنیا کی یہ کوئی سی بھی کتنی قیمتی دولت ہو، کتنی قیمتی نعمت ہو، لیکن دو چیزوں کا اندیشہ ضرور رہتا ہے کہ یا تو یہ چیز پرانی ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، یا چھن جائے گی، ہمارے پاس نہیں رہ پائے گی، چھاپا پڑ جائے گا، ڈاکہ پڑ جائے گا، چوری ہو جائے گی، چلی جائے گی، غیروں کا تسلط ہو جائے گا۔ لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس میں ان شبہات میں سے کوئی شبہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ عقیدہ آخرت کا کہ ہم جو نیکی دنیا میں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور بہترین بدلہ اور بڑھا کر بدلہ، کبھی ایک نیکی کے بدلے میں 70 نیکیاں، کبھی 700 نیکیاں، کبھی 10 نیکیاں بڑھا کر کے شان کریمی کے مطابق جو عطا فرمائیں گے، تو انسان اچھائی پر آمادہ ہوتا ہے۔ اور
سزا ملے گی، برائی کریں گے تو سزا پائیں گے، کبھی اتنی سزا ملے گی، عذاب علیم کا وعدہ کیا گیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یکنیزون الذهب والفضة، کہ جو لوگ سونا اور چاندی اور روپے اور پیسے جمع کر کے اور بینک میں اکاؤنٹ میں بیلنس کر کے رکھے رہتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ بڑا دردناک عذاب ہونے والا ہے۔ تو اب کوئی آدمی کاہے کے لیے جو ہے وہ بینک بیلنس ہے تو زکوٰۃ ادا کرے گا، اور زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا تو پھر یہ ہے کہ کیا ہوگا، تُکْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، کہ اس کے ذریعے داغا جائے گا کس چیز کو، ان کی پیشانی کو۔ اب سوچئے کہ کوئی سلاخ کو گرم کر کے پیشانی کو داغ دے تو کیا حالت ہوگی، وَجُنُوبُهُمْ، اور بغل کو بھی داغ دے کیا حالت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ پیسے اور سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سانپ کی شکل دیکھے، یأخذ بلحظمتہی، اس کے جبڑے کو پکڑے گا اور پھاڑ دے گا، وہ ڈرے گا کہ یہ دنیا ہی میں کر دے نا، زکوٰۃ ادا کر دے تب سکون ملے گا، نہیں تو پریشانی۔ تو عمل کے اوپر آمادہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ عقیدہ آخرت۔ یہ انقلابی عقیدہ صحیح شکل میں دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا تھوڑا پرلوک اور پرلے اور کیا سورگ اور نر، یہ عقائد ہیں اور جگہوں پہ بھی، لیکن کلیئر عقیدہ نہیں ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ ساتھ ملا دیا آواگون کا عقیدہ، اس کے ساتھ ملا دیا کہ اسی دنیا میں سب کچھ مل جائے گا۔ تو یہ آخرت کا کلیئر عقیدہ صرف اسلام کے پاس ہے، باقی اور لوگوں کے پاس بھی ہے، لیکن وہ قرآن کریم میں یہودیوں کو کہا گیا کہ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، تو ذرا فتمنوا الموت، تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ ان کو یقین ہی نہیں ہے آخرت کے اوپر، اسی لیے کہا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ تو یہی یقین رکھتے ہیں، یعنی اہل ایمان، باقی اور لوگ تو یقین ہی نہیں رکھتے۔ یقین رکھنے والی جماعت جو ہے وہ اہل ایمان کی ہے، اور یہی اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی آخرت کے عقیدے کو راسخ فرما دے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں کتنے اہتمام کے ساتھ متقیوں کی جو صفت بتائی گئی، تو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، جو کچھ بھی عطا کیا۔ نہیں تو معلوم ہوا زکوٰۃ تو ادا کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ آم کا سیزن ہے اور کئی کنٹل آم ٹوٹ کے آیا اور غریب غربا کا حق ادا نہیں کیا۔ سبزی کی کھیتی کر رہے ہیں اور ڈھیر سبزی آتی ہے، ادا نہیں کرتے ہیں اس میں سے۔ یا مچھلی کی پیداوار ہے، مچھلیاں نکلتی ہیں لیکن اس میں سے نہیں ادا کرتے ہیں کوئی۔ تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا کرنا ہے؟ تو علم کی تبلیغ جو ہے در حقیقت علم کا زکوٰۃ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ماہر قانون بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماہر طب بنایا، میڈیکل سائنس کا ماہر بنایا، تو اس کی بھی زکوٰۃ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ یہ اتنا، مثال کے طور پہ ہمارے پاس 10 کلائنٹ آتے ہیں تو ہم ان میں سے 2 کو فری آف کاسٹ دیکھیں گے، یا ہم دیکھیں گے اس میں سے 2 کی فی کو صدقہ کر دیں گے، دونوں کی گنجائش ہے جیسے حالات ہوں۔ تو یہ ہوا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ ہم نے جو کچھ دیا ہے ان کو، اس کو اللہ کے راستے میں وہ صرف کرتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ
اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. فلاح کا لفظ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے. یہ قرآن کریم کی ایک اہم اصطلاح. اس کا معنی ہے منزل کو پہنچ جانا. منزل کو پہنچ جانا. فلاح پانے والے لوگ کامیاب ہونے والے. منزل مراد کو پہنچنے والے اصل میں یہی لوگ ہیں. یہ اشارہ ہے کن کی طرف؟ صحابہ کرام کی طرف. اولئک، یہ اشارہ کے لیے ہے نا. تو اولین مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام. تو ان کے بارے میں کیا کہہ دیا گیا؟ ہدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے یہ ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، یہی منزل پانے والے، یہی مراد کو پہنچنے والے لوگ، یہی منزل مقصود تک پہنچنے والے لوگ. لہذا ہم جب صحابہ کرام کا تذکرہ کریں تو محبت کے ساتھ تذکرہ کریں، خیر کے ساتھ تذکرہ کریں. ان کے اوپر اپنی زبان درازی نہ کریں. ان پہ کوئی اگر طعن و تشنیع کرتا ہے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی، کئی ایسے لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائیں گے، زبان درازی کر رہا، چرب زبانی ہے، آپ متاثر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ کسی نے اپنے ساتھ ڈاکٹر لگا رکھا ہے، کسی نے اپنے ساتھ انجینئر لگا رکھا ہے، ایسی چرب زبانی میں بات کرے گا کہ آپ متاثر ہو جائیں گے. اور جب اندر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ غلاظت کو اوپر سونے کا ورق لگا کر کے پیش کر رہا ہے. تو اس لیے اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یہ صحابہ کرام کے بارے میں، اور جو لوگ بھی ان صفات کے حامل ہوں گے ان سب کے بارے میں اللہ رب العالمین کی بشارت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیابی پانے والے لوگ ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان امور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور متقیوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اللہ رب العالمین